حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیران کن معجزات، پورے 9 مہینوں کا واقعہ۔ پانی خود کنویں سے اوپر آ جاتا تھا۔ ہر مہینے ایک پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ چل رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے بند ہوئے اور ایک عجیب سا شخص میرے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلیوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ بی بی نے فرمایا کہ لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے رستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بارے میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا، کہو کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے بطن میں جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بنے گا اور اللہ کا دوست بنے گا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑھ کر خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ،
تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ پوچھیں گی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بات جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسا آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتہ ہے یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہیں، میں تو بڑی پریشان ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا، تو کیوں نہیں پوچھتی؟ تو آپ کی دادی نے کہا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی، آپ بھی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی ملتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے، لیکن اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات تو بتاؤ، میں نے کبھی عطر نہیں لگایا، تمہاری ماں نہیں لگاتی، تو یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف یہ خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہیں۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ آپ نے دیکھا، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکر گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، حالانکہ اس سے قبلہ اسے منتقل ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے، اور فارسیوں کا آتش گدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے معززین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا، واہ واہ، کیا خوبصورت! محمد کو تمام دنیا پر قابض دے کر اور کائنات کی عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہے جو ان کے قبضہ اقتدار غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے غیب، غریب و امیر ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حریم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور حارج ہوا، شام کے محلات نظر آنے لگے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلتے جاتے تھے اور کہنوں کو بعض منگنیت کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگ کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمان کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط غلیظ اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدین میں محل کسریٰ پھٹ گیا، اس کے 14 کنکر گر پڑے، اور فارس نے آتش کدہ ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چندان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی۔ وادی سعدہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو بالکل خشک ہو پڑی تھی، لباب پہ بہنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دین پر ثابت رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔